because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. ہم مسلسل اس بارے میں بات کر رہے ہیں نظریاتی ایمان کے بارے میں۔ نظریاتی ایمان کیا ہے؟ جو آپ مانتے ہیں، اور ہم نے عملی ایمان کے موضوع پر بھی گفتگو کی تھی۔ عملی ایمان سے کیا مراد ہے؟ جب آپ کا اندرونی یقین آپ کے الفاظ کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، جب آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ میں خود کو کامیاب مانتا ہوں، یہ عملی ایمان ہے۔ میں خود کو خوشحال کہتا ہوں، میں خود کو صحت مند کہتا ہوں، میں خود کو زندگی میں حکمرانی کرتا ہوا قرار دیتا ہوں، میں خود کو غالب سے بڑھ کر مکمل اور امیر قرار دیتا ہوں۔ تو یہ عملی ایمان ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ اب ایک اور قسم کا ایمان ہے، وہ جو آپ کے ذہن کی گہرائیوں میں بسا ہوا ہے، جس کا ذکر پولس رسول نے کیا تھا کہ ہم اس ایمان کے لیے قید اور بند تھے جو مستقبل میں ظاہر کیا جانا تھا۔ دوسرے لفظوں میں، خدا ہزاروں سال تک ایک قوم کے ساتھ معاملہ کرتا رہا، اور 4000 سال بعد وہ یسوع ناصری کے روپ میں انسانی جسم میں ظاہر ہوا۔ وہ وفات پاتا ہے، دوبارہ زندہ ہوتا ہے، اور نظریاتی ایمان کا آغاز کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ پرانے عہد نامے میں موسیٰ نے اپنی لاٹھی سے اسے پھینکا، پانی پر مارا، اور بحیرہ احمر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ عملی ایمان ہے نہ لوگوں نے ایمان کے وسیلے سے بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کیا، ایمان ہی سے انہوں نے شیروں کو قابو کیا، اور یہاں تک کہ شیروں کو بھی تباہ کر دیا۔ صرف ایمان سے یہ عملی ایمان تھا، لیکن وہ عملی ایمان ہمیشہ پرانے عہد میں موجود تھا، اور آج میامی میں ہر جگہ موجود ہے۔ اگر آپ ان گرجا گھروں میں جائیں تو آپ لوگوں کو اچھلتے کودتے دیکھیں گے۔ خدا کی تمجید ہو اور وہ معجزات دکھاتے ہیں، یہی تو عملی ایمان ہے۔ لیکن جب ان کے دل میں اپنی نجات کے حوالے سے کوئی شک پیدا ہوتا ہے، اور جب انہیں لگتا ہے کہ شیطان ان کے پیچھے پڑا ہے، تو ان کا سارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ دوسرا ایمان یعنی نظریاتی ایمان نہیں جو ذہن کو مضبوط بناتا ہے، کیونکہ نظریاتی تعلیم وہ ہے جو آپ کے ذہن کو سچے علم کے ساتھ جکڑ لیتی ہے۔ عملی ایمان تو تب سے موجود ہے جب سے انسان اس زمین پر آباد ہوا ہے۔ منصوبے کے آغاز سے ہی وہ ایمان موجود تھا، لیکن نظریاتی ایمان کا آغاز تب ہوا جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اور وہی وہ تھا۔ پولس رسول جب وہ جنت میں لے جائے گئے تو انہیں وہ علم سکھایا گیا جو نظریاتی ایمان ہے، پختہ یقین کا ایمان، وہ علم جو آپ حاصل کرتے ہیں۔ اور اس لیے آج صبح میں ایمان کے موضوع پر تھوڑی بات کرنا چاہتا تھا، اور ہم مل کر افسیوں کے 6 باب کا مطالعہ کریں گے۔ افسیوں کا 6 باب، آیت 16 میں ہم ایمان کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں۔ آیت 16، کیا اب سب نے اسے نکال لیا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے، سنو، سب سے بڑھ کر کا کیا مطلب ہے؟ کیا اے میرے آسمانی باپ، سب سے بڑھ کر بولو، سب سے بڑھ کر۔ ایمان کی ڈھال کو تھام لو، کس چیز کی؟ جس سے تم بجھا سکو کیا کچھ؟ شیطان کے تمام آگ لگے ہوئے تیروں کو۔ ارے ہم ایمان کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پرانے عہد نامے کے وقت میں نظریاتی ایمان موجود نہیں تھا۔ کون سا ایمان تھا؟ پس پرانے عہد نامے کے دور میں وہاں عملی ایمان موجود تھا، معجزات دکھانے اور پہاڑوں کو ہٹانے کا ایمان۔ لیکن جب علم کی بات آئی تو خدا نے کہا، میرے لوگ ہلاک ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اسی لیے پولس نے کہا کہ وہ بھید جو چھپا ہوا تھا زمانوں سے، جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو اس نے پولس پر اسے ظاہر کیا، اور اب خدا فرماتا ہے، میرے لوگوں کے پاس اب سمجھ بوجھ موجود ہے۔
اب پولس رسول کے اس انکشاف سے پہلے وہاں ایمان موجود تھا، حال کے بنا اس وقت کوئی ڈھال موجود نہ تھی۔ ڈھال تب ظاہر ہوئی جب دوسرا پہلو یعنی نظریاتی پہلو سامنے آیا، کیونکہ آپ اس ڈھال کو شریر کے تمام آگ لگے ہوئے تیروں کو بجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ کس شریر کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور وہ کن تیروں کی بات کر رہا ہے؟ ڈھال کو استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ کہتا ہے سب سے بڑھ کر تصور کریں جب ہماری ذاتی لڑائیوں کی بات آتی ہے جو ہم پر آتی ہے۔ جب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تب بھی تیر آتے ہیں، یا آپ برا محسوس کرتے ہیں اور زیادہ آتے ہیں؟ اور جب آپ برا برتاؤ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا جسم برا برتاؤ کرتا ہے، وہ آتے ہیں جیسے پیک مین کھیل میں ہوتا ہے، ان الیکٹرانک گیمز کی طرح جنہیں آپ روکنا نہیں جانتے۔ اور یہاں اصل مقصد یہ ہے کہ آپ فتح حاصل کریں۔ ہم یہاں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ کبھی ایک کے ساتھ اور کبھی دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہاں دیکھیں، آپ کسی پر تنقید کرتے ہیں، اس بات کو غور سے سنیں۔ آپ کسی دوسرے شخص پر تنقید کرتے ہیں، اور وہی مسئلہ کچھ مہینوں بعد آپ خود بھگت رہے ہوتے ہیں۔ پہلے میرا ماننا ہے کہ خدا زیادہ رحیم تھا، لیکن اس نئے عہد میں جب آپ یہ علم رکھتے ہیں تو آپ سے زیادہ تقاضا کیا جاتا ہے، اور وہ آپ سے محبت کی خاطر آپ کو مزید سکھانے کے لیے اسے مشکل بنا دیتا ہے تاکہ آپ سیکھ سکیں، اور اس لیے یہ ایک خطرہ ہے۔ یہاں لوگوں کے بارے میں بات کرنا ایک خطرہ ہے، خطرناک۔ جب آپ کسی کے بچے پر تنقید کرتے ہیں، جب آپ کسی کے شوہر پر تنقید کرتے ہیں، بیوی پر کچھ اور آپ انگلی اٹھاتے ہیں، اور جب آپ بہت سخت ہوتے ہیں اور خود کو بہت مقدس سمجھتے ہیں، وہاں دیکھو 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 دیکھو، بالکل بومرنگ کی طرح واپس آتا ہے جو آتا ہے۔ اب آپ خود اس کا سامنا کریں تاکہ آپ خود پر عمل کریں، تاکہ آپ وہ اصول اپنائیں جس کا ذکر یسوع نے کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ دیکھیں وہ تنکا جو آپ کی بہن کی آنکھ میں ہے، اس عمارت کو دیکھیں جو آپ کی اپنی آنکھ میں ہے۔ خداوند کتنا مہربان ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ آج یہ خدمت ہے۔ بجا طور پر موسیٰ نے کہا، دیکھو تم اس تیر کے قریب نہیں آئے جو تمہیں مارتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تم زندہ رہتے ہو، وہاں لوگ مر جاتے تھے، یہاں وہ زندہ رہتے ہیں اور اس لیے زیادہ دکھ اٹھاتے ہیں۔ اے باپ، یہ ایک بہت بڑا عہد ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ یہاں مہمان ہیں تو چلے جائیں اور واپس نہ آئیں۔ واپس نہ آئیں اس سے پہلے کہ آپ جان لیں، کیونکہ بہتر ہے کہ آپ مجھے نہ جانتے۔ لیکن اگر آپ اسے جانتے ہیں تو آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ 2 یا 3 بار اور آئیں تو آپ کے پاس واپس نہ آنے کا وقت ہے۔ اب آپ کچھ اہم کھو دیں گے، آپ اس تجسس کے ساتھ رہ جائیں گے کہ کیا تھا۔ لیکن یہ اچھا ہے، کیونکہ یہاں دیکھو خدا ہم سب سے ایک ہی طرح محبت کرتا ہے۔ خدا کسی کے ساتھ طرفداری نہیں کرتا۔ خدا آپ کی غلطیوں کو نہیں دیکھتا، آپ کی مسلسل غلطیاں، وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا، سفید بالوں تک میں برداشت کرتا ہوں۔ میں نے کیا؟ وہ وہی تھا جس نے آپ کو وہ زہر دیا تھا۔ اس نے آپ کو اس کی دوا بھی فراہم کی۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ لیکن اگر آپ دوا لگانا نہیں جانتے، کیونکہ جب آپ اسے لیتے ہیں تو آپ اسے اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں یا یہ کڑوی ہوتی ہے، پھر بھی خدا فرماتا ہے، میں اسے برداشت کرتا ہوں۔ خدا کی محبت بہت بڑی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں کسی سے بھی اتنی محبت نہیں کر سکتا، خداوند سے زیادہ۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نقصان پہنچاتا ہے خداوند سے محبت کرنے کے لیے، مگر جب اس معاملے کی بات آتی ہے وہاں کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی، بیوی ہو یا منگیتر، جو کچھ بھی ہو، دادا دادی، یہاں خداوند پہلے ہے۔ اور جب آپ اسے اولیت دیتے ہیں تو یہ بہت شاندار ہوتا ہے۔ ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔
دیکھیں جب رسول یہ الفاظ استعمال کرتا ہے ایمان کی ڈھال کو تھام لو، ایسا لگتا ہے کہ رسول ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جو بھی انسانی جسم میں چلتا ہے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، خاص طور پر جب آپ اس علم تک پہنچتے ہیں جو آپ کو یہ سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے ان تمام تر کمزوریوں کی جو آپ کے گوشت اور جسم کے اندر گہرائی تک پیوست ہیں، کیونکہ جب آپ یہاں موجود نہیں ہوتے تو لوگ خود کو مختلف چیزوں میں مصروف رکھتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ خدا ان لوگوں کو کیسے مصروف رکھتا ہے جو اس علم سے مکمل طور پر ناواقف ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ آتے جاتے رہتے ہیں اور دنیاوی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں اور ان کی زندگی اب سے بالکل مختلف اور الگ انداز میں گزرتی ہے۔ لیکن جب آپ اس کلام کے علم تک پہنچتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ جی رہے ہوں، جیسے آپ ہر ایک دن سے پوری طرح باخبر ہوں اور اپنی زندگی کے گوداموں کا ایک ایک کر کے جائزہ لے رہے ہوں۔ آپ بالکل ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کوئی خاتون الماری میں جا کر دیکھتی ہے کہ سوپ چاول بنانے کے لیے کیا کچھ باقی بچا ہوا ہے۔ ہر ایک چیز ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہے، جب تمام شعبے اور محکمے مکمل طور پر منظم اور ترتیب وار ہوں، اور خدا کو یہ بات پسند ہے کہ ہم لوگ اسی طرح کے ہوں کہ ہم خود کو اچھی طرح سے پرکھیں اور جانچیں، خود کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں بلکہ چیزوں کو ترتیب دینے کے لیے۔ الماری کو ترتیب دینے کے لیے کہ آپ آخر کیا کچھ خریدنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ 5 تھیلے چاول خریدیں گے جبکہ آپ کے پاس 1 یا 2 تھیلے کافی ہو سکتے ہیں، کیونکہ بعد میں وہ چاول پرانے اور خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے سب سے بڑھ کر ایمان کی ڈھال کو تھام لو تو یقیناً اس میں ایک گہرا راز ہے، کیونکہ پہلی اور اہم بات یہ ہے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں اس نظام کے اندر اس ڈھال کے بغیر۔ کیا آپ واقعی جانتے ہیں کہ ایک ڈھال کے بغیر میدان جنگ میں کھڑے ہونا کیسا ہوتا ہے؟ تیر خبردار نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ کوئی گرینیڈ دیکھتے ہیں تو آپ وہاں سے نہیں گزرتے، اگر آپ کوئی گڑا دیکھتے ہیں تو آپ وہاں سے نہیں گزرتے، اگر آپ خاردار تارے دیکھتے ہیں تو آپ وہاں سے بالکل نہیں گزرتے، لیکن یہ تیر تو اچانک آتے ہیں، وہ خبردار نہیں کرتے۔ خبردار نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ یہاں موجود ہیں، دیکھو ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ حکمرانی کر رہے ہیں، اور اچانک ارے سنو بھائی، برا دن آ جاتا ہے۔ پچھلی آیات کہتی ہے تاکہ اب برے دن کے آنے پر ثابت قدم رہ سکے، کیونکہ ہم سب پر برے دن آتے ہیں۔ میرا مطلب ہے اگر آپ خدا کے سچے فرزند ہیں تو خدا کو آپ کو آزمانے کے لیے برے دن کی اجازت دینی ہی پڑے گی تاکہ آپ کی آزمائش ہو۔ وہ آپ کو ایسی جگہ نہیں چھوڑے گا جہاں آپ کی زندگی کا ہر راستہ صرف گلابوں سے بھرا ہو۔ ہم سب کو آزمایا جاتا ہے، ہم سب کو آزمایا جائے گا، اور آزمائش کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ آپ اس شخص سے پیار کرنا جانیں جو اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہے، یہ نہیں کہ آپ ان پر گولڈ فش کی طرح ٹوٹ پڑیں۔ کیا آپ گولڈ فش کی کہانی کے بارے میں جانتے ہیں؟ وہ مچھلیاں جو خوبصورت سنہری رنگ کی ہوتی ہیں، جو ایک ساتھ ٹینک میں رہتی ہیں اور ہر وقت ایک ساتھ تیرتی ہے۔ یہ دیکھنا واقعی حیرت انگیز ہے کہ وہ مچھلیاں کیسے آتی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی معمولی سا زخم نہ لگے، کیونکہ اگر کسی ایک کی جلد خراب ہو جائے تو سب مچھلیاں اکٹھے ہو کر اسے کھا جاتی ہے۔ وہ اس کے اندر گھس کر اسے مار ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی مچھلی کو اپنی جلد خراب ہونے کے ساتھ نہیں رہنے دیتے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ بیماری سب کو لگ جائے گی، اس لیے وہ اسے ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور ہم کوئی مچھلی گھر نہیں ہیں کہ جب کسی کو زخم ہو تو آپ اس کے ساتھ ایسا کریں۔ آپ کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ سنو، خود پر غور کرو، اپنے بارے میں اس سے زیادہ اونچا تصور نہ رکھو جتنا تمہیں رکھنا چاہیے۔ یہ مت سوچو کہ تم اپنے ساتھ والے سے بہتر ہو، یہاں کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ وہ مضبوطی سے کھڑا ہے وہ دیکھے کہ کہیں گر نہ جائے، کیونکہ جس دن آپ خود کو کسی دوسرے انسان سے بہتر سمجھنے لگیں گے آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے، ہم سب اپنی جگہ کارآمد اور مفید ہیں، لیکن کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے۔ خدا پتھر سے خچر سے نکالتا ہے اور تبلیغ کرواتا ہے۔ اگر وہ آپ کے ذریعے نہیں بول سکتا تو وہ ایک خچر ڈھونڈ لے گا بولنے کے لیے۔ کوئی طوطا جو بول نہ جانتا ہو۔ لیکن آپ کو ایمان کی ڈھال کے ساتھ تیار رہنا ہوگا، اور ایمان کی ڈھال عقیدہ کے ایمان سے آتی ہے۔
جو کہ رسول پولس پر خاص طور پر ظاہر کیا گیا تھا۔ رسولوں کا ایمان آپ کو کوئی ڈھال فراہم نہیں کرتا، کیونکہ وہ معجزات کرتا تھا۔ پطرس پانی پر چلا اور پھر ڈوب گیا اور اپنے سائے سے بیماروں کو شفا دیتا تھا، لیکن جب وہ پولس سے ملا تو اسے حسد ہوا اور اس نے پولس کی زندگی مشکل بنا دی۔ حسد اسے بہت زیادہ حسد ہوا کہ پولس کو کہنا پڑا، دیکھو میں سب سے آخر میں آیا۔ پولس کو ان 11 رسولوں کو کہنا پڑا، میں آخر میں آیا لیکن میں نے تم سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ پولس کو ایسا کرنا ہی پڑا تھا کیونکہ ان 11 رسولوں نے عملی ایمان کا تجربہ کیا، لیکن ایمان جو ڈھال دیتا ہے وہ صرف رسول پولس کو دیا گیا تھا۔ مذہب آپ کو کوئی ڈھال فراہم نہیں کرتا، مذہب آپ کو رسم و رواج اور احکام دیتا ہے۔ یہ مت کرو، وہ مت پہنو، یہ مت اتارو، دیکھو اس دن گوشت مت کھاؤ، یہ کام ضرور کرو، نشانیاں، لیکن دیکھو کیسی ڈھال ہے۔ دیکھو بھائی، چھوٹی کہانیاں گننا، وہاں کوئی ڈھال موجود نہیں ہے، وہاں کوئی ڈھال موجود نہیں ہے۔ ڈھال تب موجود ہوتی ہے جب وہ ہوتا ہے جو عبرانیوں 5:11 کہتا ہے۔ عبرانیوں 5:11، جب آپ کے پاس ڈھال ہو تو وہ آپ پر ہر قسم کے پتھر پھینک سکتے ہیں جو آپ سے ٹکرا کر واپس چلے جائیں گے۔ دیکھو وہ عورت جسے زنا میں پکڑا گیا تھا، اس کے پاس کوئی ڈھال موجود نہیں تھی۔ اس کی ڈھال یسوع ناصری تھی، جس نے ان سے کہا، ٹھیک ہے بھائی، آپ اسے پتھر مار سکتے ہیں، لیکن وہ جو گناہ سے پاک ہے۔ اور وہاں ڈھال نمودار ہوئی۔ مگر آج یسوع ناصری موجود نہیں ہے، آج ان کا کلام موجود ہے جو ایک ڈھال کی مانند ہے، اور جب کوئی آپ پر پتھراؤ کرنے کوئی تیر چلانے والا ہو تو آپ کے پاس دیکھیے یہ موجود ہے، وہاں آپ کے پاس آپ کی ڈھال ہے۔ میں اس میں مکمل ہوں، میں قائم ہوں، کوئی مجھے چھو نہیں سکتا۔ آپ اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ عبرانیوں 5:11 آیت دیکھو کیا کہتی ہے۔ اس بارے میں ہمیں بہت کچھ کہنا ہے اور اسے سمجھانا بہت مشکل کام ہے۔ ارے فضل کو کسی ایسے شخص کو سمجھانا کتنا مشکل ہے جو اسے نہیں جانتا۔ وہ فوراً غلط مطلب نکال لیتے ہیں، نہیں کیونکہ میرا پاسٹر بھی اس بارے میں بات کرتا ہے، نہیں لیکن دیکھو یہ، نہیں لیکن دیکھو یہ ہے، اور آپ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے، یہ مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تم سننے میں سست ہو گئے ہو، کیونکہ عقیدتی ایمان کان کے ساتھ کام کرتا ہے اور ذہن کے ساتھ کام کرتا ہے۔ عملی ایمان ذہن کا استعمال نہیں کرتا، بس اپنی جان بچا کر بھاگو، اپنے آپ کو شفا یافتہ قرار دو۔ یہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا ہے، لیکن کان کا کام ہے کہ تم سنو اور سمجھو، سوچو، اور وہ سوچ تم میں کچھ تبدیلیاں لائے۔ اگر ہم تمہارے ذہن کو قابو کر لیں تو ہم تمہیں بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم تمہارے ذہن کو علم کے ساتھ قابو کر لیں، کچھ نہیں، اگر تم منشیات کا استعمال کرتے تھے وہ تم پر حاوی نہیں ہوں گے۔ اگر تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی عادت تھی تو تم اس عادت پر قابو پا لیتے ہو، کیونکہ دیکھو کوئی بھی چیز بذات خود بری نہیں ہے۔ خدا تمباکو کس نے بنایا؟ خدا نے۔ شراب کس نے بنائی؟ خدا نے۔ یہاں تک کہ منشیات بھی خدا نے بنائی، کیونکہ وہ زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ شیطان نے نہیں بنایا، خدا نے سب کچھ بنایا۔ خدا کو جو چیز پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز تمہاری مالک بن جائے۔ یہ شرم کی بات ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک بن جائے۔ اب جب تم کہتے ہو نہیں، خداوند میرا مالک تو ہے اور کوئی چیز مجھ پر غلبہ نہیں پا سکتی، جب تم ہر چیز پر قابو پاتے ہو، اسی لیے پولس نے کہا، دیکھو بذات خود کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہے، کوئی بھی چیز پلید نہیں ہے، کوئی بھی چیز بگڑی ہوئی نہیں ہے، لیکن جب وہ تم پر حاوی ہو جائے تو وہ کرپٹ ہے۔ جب وہ تمہیں ذلیل کرے اور تمہاری زندگی کو ایک مصیبت بنا دے، تب وہ چیز بگڑی ہوئی ہے۔ اب اگر تم آزادی کے خواہشمند ہو تو آزادی کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اس کی ایک قیمت ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہیں ان تمام چیزوں پر اختیار حاصل کرنا ہوگا۔
ہاں خیال یہ ہے کہ تمہارا شوہر خود پر قابو پا سکے کہ تمہاری بیوی اس مقام تک پہنچے کہ سب کچھ کے نشو و نما کا ایک نظم ہو، لیکن کوئی پابندیاں نہیں اور خوف، کیونکہ اس طرح جیا نہیں جا سکتا، اس طرح تم لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ عبرانیوں 5:12۔ کیونکہ تمہیں اب تک استاد بن جانا چاہیے تھا اتنے طویل عرصے کے بعد۔ تمہیں ضرورت ہے کہ تمہیں دوبارہ سکھایا جائے کہ خدا کے کلام کے ابتدائی اصول کیا ہے، اور تم ایسے بن گئے ہو کہ تمہیں دودھ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ ذرا تصور کرو 22 سال کا نوجوان فیڈر سے دودھ پی رہا ہے۔ وہاں 1500 گرجا گھر ہیں جو آج پہنچے، جیسے 500 ہر چرچ کے لیے 500 فیڈر۔ دودھ پینے کا وقت آ گیا ہے، اور پابندیاں لگانے کا، اور شیطان کے بارے میں بات کرنے کا۔ ارے انہیں شیطان کے بارے میں بات کرنا کتنا اچھا لگتا ہے، جیسا میری ماں کرتی تھی۔ دیکھو اگر تم برا سلوک کرو گے تو بلا تمہیں کھا جائے گا، اور میں فوراً ڈر جاتا تھا۔ سب کچھ اسی کے بارے میں تھا، اور چونکہ میں ساحلی علاقے کا تھا، میں پونس میں رہتا تھا اور ساحل کے قریب۔ وہ مجھ سے کہتی تھی دیکھو جب تم ساحل پر ہو تو گالیاں مت دینا کہ ایک لہر آتی ہے، اور پھر جب بھی میں ساحل پر جاتا تھا تو میں نمبر 1 کا سنت ہوتا تھا، میں گالیاں نہیں دیتا تھا۔ لیکن یہ سنو، انسان جاگتا ہے۔ میں دیکھتا تھا کہ میرے دوسرے دوست وہ تمام گالیاں دیتے تھے جو موجود تھیں، اور میں کہتا تھا ارے اور انہیں لہر کیوں نہیں لگتی، صرف مجھے لگتی ہے۔ پھر جس دن میں نے آزادی دیکھی تو میں نے گالیاں دینا شروع کر دیا۔ میں نے سارا ذخیرہ الفاظ ڈھونڈ لیا، اور لہر نہیں آئی۔ میں لہر کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ یہ وہ خطرہ ہے کہ تم اپنے بچوں سے جھوٹ بولو اور لوگوں سے جھوٹ بولو اور ان میں خوف پیدا کرو۔ خوف کے ساتھ مت چلو، خوف کو باہر نکال دو، آزاد ہو جاؤ، کیونکہ تم آزادی کے لیے بلائے گئے ہو۔ تم ایسے ہو گئے ہو کہ تمہیں دودھ کی ضرورت ہے۔ ایک بچہ دودھ پی رہا ہے، ذرا تصور کرو، اور ٹھوس خوراک نہیں۔ ارے ہم آج صبح یہاں ٹھوس خوراک کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، لیکن اگر ہمیں کوئی ایسا شخص مل جائے جو دودھ پیتا ہے تو وہ کہے گا دیکھو یہ لوگ لبرل ہیں، وہاں گناہ ہے اور وہاں ہر قسم کی زیادتی ہے، کیونکہ بچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ دودھ پیتا ہے اور فوراً فیصلہ سنا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنے بچوں کو وہاں نہیں لے جاتا، کیونکہ بعد میں وہ بے روی میں پڑ جاتے ہیں اور کھو جاتے ہیں، اور انہیں وہاں رکھتے ہیں جب تک وہ دیکھتے ہیں کہ لہر نہیں آتی۔ اور جب وہ 18 سال کے ہو جاتے ہیں، دیکھو یہاں ایک راستہ موجود ہے، اور بعد میں وہ نہیں پہنچتے۔ بعد میں سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ کانے لنگڑے ایک بازو کے بغیر پہنچتے ہیں۔ شروع سے ہی ان کی تعلیم ممکن تھی، بالکل شروع سے۔ اور ہر وہ شخص جو دودھ میں حصہ لیتا ہے وہ ناتجربہ کار ہے۔ کس کے کلام میں؟ خدا کی راست بازی جو ایمان سے ہے۔ راست بازی کے کلام میں، راست بازی کا کلام صلیب کے بعد کا ہے، دودھ صلیب سے پہلے کا ہے۔ شریعت دودھ شریعت ہے، ممانات احکامات جو ضابطوں میں ظاہر کیے گئے ہیں۔ اسی بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، صلیب سے پہلے اور صلیب کے بعد، مسیح کے مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد۔ ٹھوس چیز آ گئی جو کہ کلام ہے، راست بازی کا، کیونکہ وہ بچہ ہے۔ لیکن ٹھوس خوراک ان کے لیے ہے جو پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے جو استعمال سے حواس رکھتے ہیں، بھلائی کے امتیاز میں مشق شدہ اور برائی کے۔ کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں جو بھائی کہتے ہیں یہ برا ہے، اور میرے ذہن میں کچھ مجھے کہتا ہے اگر وہ جانتا کہ اس کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند کیا ہے، لیکن اس کے کمزور ضمیر کی وجہ سے وہ ہر چیز کو برا دیکھتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی اسے ضرورت ہے تاکہ وہ پختہ ہو سکے، تاکہ وہ بچپن سے نکل سکے۔
تاکہ وہ حماقت سے نکل سکے، تاکہ وہ اپنے فیصلوں میں مضبوط ہو سکے۔ لیکن جو بچہ ہے وہ ہر چیز کو برا کہتا ہے۔ پھر جب وہ کسی چرچ میں پہنچتا ہے جہاں لوگوں کو اس طرح بٹھایا جاتا ہے، آدھے مرد اور باقی آدھی عورتیں، یہ ایک انتہا ہے۔ یہ پہلے ہی نفسیات ہے تقریباً۔ ایسے گرجا گھر ہیں تو بھلائی اور برائی کے درمیان پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے درمیان امتیاز ہونا چاہیے، صلیب سے پہلے اور صلیب کے بعد کے درمیان، ہے نا؟ کیا تم اس کی تائید کرتے ہو؟ پولس نے کہا، ایمان کی اچھی جنگ لڑو۔ لیکن کیا ڈھال کے بغیر یہ ممکن ہے؟ ڈھال کے بغیر وہ تمہیں ماریں گے۔ ڈھال کے بغیر یہ ویتنام جانے جیسا ہے، تم واپس نہیں آتے، تم نہیں پہنچتے، اور تم ہر چیز سے ناراض ہو جاتے ہو اور ہر چیز تمہیں پریشان کرتی ہے اور تم ناراض ہو جاتے ہو اور تمہیں ہر کسی کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں کیونکہ تم اپنے ضمیر میں بہت کمزور ہو۔ تم اپنے اعمال کا جواب نہیں دیتے کیونکہ تم اتنے زیادہ کمزور ہو چکے ہو کہ تم سے کسی بھی طرح سے بات کرنا ممکن نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور انہیں 5 6 7 سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ایک دن کہہ سکیں کہ اب مجھے سمجھ آئی ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ دیکھو اب اسے بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ تم اسے فوراً سمجھ سکتے تھے، اس لیے اپنے ذہن کو کھلا رکھو۔ تم لچکدار بنو، مبارک ہیں وہ لوگ جو لچکدار ہوتے ہیں کیونکہ وہ کبھی بھی ٹوٹیں گے نہیں۔ یہ مشہور کہاوت میری اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ تم اس وقت تک صبر کرو جب تک کہ دوسرا شخص پختہ نہ ہو جائے۔ دیکھو مجھے خود پختہ ہونا پڑا ہے اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور میرے لیے یہ بات اور بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ وہ سب کے سب میری نقل کر رہے ہیں، جو مجھے ایک بڑی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ اے باپ، تو نے مجھے یہ بوجھ کیوں دیا؟ کیونکہ لوگ صرف یہ کہتے ہیں، دیکھو اسے خدا کہتے ہیں، اسے رسول کہتے ہیں، اس نے خود یہ نام رکھا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ کاش کہ تمہیں اس جگہ پر رکھا جاتا تاکہ ہم دیکھ سکتے کہ تم اس صورتحال سے کیسے نمٹتے ہو۔ اور اگر میں ایک ایسا شخص ہوتا، وہ گھر جہاں ایک ماں، ایک پیار کرنے والا باپ ہو، جہاں تمہیں ایسی تربیت ملی کہ تم اب پختہ ہو چکے ہو۔ پختہ بچے بھی ہوتے ہیں، تم نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ یہاں بچے کیسے ہیں۔ میں ایک ایسے گھر سے آیا ہوں کہ ذرا سوچو، میرا باپ ایک شرابی تھا، میرے پڑوسی منشیات بیچتے تھے، اور اب مجھے قوموں کے لیے رسول چن لیا گیا ہے۔ دیکھو یہ تو بالکل ہی بے معنی سی بات ہے۔ ارے کوئی تو کسی اچھے لڑکے کو ڈھونڈ لیتا، کوئی بھی یہی کہے گا ہے۔ لیکن چونکہ خدا ان چیزوں کو بلاتا ہے جو نہیں ہیں جیسے وہ ہوں، اور دنیا کی کمزور چیزوں کو چنتا ہے، تو لگتا ہے اس نے کہا دیکھو یہ جو یہاں کھڑا ہے اسے ہی میں چنوں گا جو اپنی کمزوریوں سے بھرا ہوا ہے تاکہ اس سے کچھ نکال سکوں۔ ارے میں کتنا زیادہ پختہ ہونے میں دیر لگا چکا ہوں۔ لیکن کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو خدا کا شکر ہے مجھے دیکھ کر جلدی پختہ ہو جاتے ہیں۔ کاش تم کسی کے لیے مددگار ثابت ہوتے۔ کہو دیکھو تمہیں اس کے لیے ایماندار ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر تم کہتے ہو کہ تم کامل ہو تو کون تمہاری نقل کرے گا؟ میں ناکام ہوا ہوں میں۔ ارے کبھی کبھی تم خود سے کہتے ہو اگر میں واپس جا سکوں، اگر مجھے 20 سال مل جائیں، اگر مجھے موقع ملے، ارے اگر مجھے یہ امکان مل جائے، ایک چھوٹا سا موقع، 20 سال پیچھے جانے کا ایک چھوٹا سا موقع اور دوبارہ شروع کرنے کا۔ یہاں یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے تم ایک نئی گاڑی خریدو اور اسے 6 ماہ تک استعمال کرو اور پھر کہو اگر مجھے اسے واپس کرنے کی اجازت مل جائے۔ اب اس کی قیمت وہ نہیں رہی۔ تو جو لیمو تمہیں ملا ہے اسے بیچ میں سے کاٹو، اسے نچوڑو اور ایک مزیدار لیمونیڈ بنا لو، کیونکہ خدا تمہاری زندگی استعمال کر سکتا ہے۔ کہو خدا میری زندگی استعمال کرتا ہے۔ ارے میں امید کرتا ہوں کہ خدا تمہیں کسی دوسرے شخص کے لیے استعمال کرے۔ تم جانتے ہو کہ یہ کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے جب کوئی کہے اس نے مجھے فضل کی طرف لایا ہے، اس نے میرے ساتھ صبر کیا۔ ارے یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ تم نے کس سے بات کی ہے؟ کیا تم بات نہیں کرتے؟ تم تو بالکل گونگے ہو۔
دیکھو گونگے لوگ بھی اشاروں سے بات کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے کسی کے ساتھ شیئر کرو چونکہ تم خود اظہار نہیں کر سکتے تو کسی کو مدعو کرو، کچھ تو کرو لیکن تمہیں یہ پیغام آگے پہنچانا ہی ہوگا۔ ڈنڈا آگے بڑھاؤ، اسے اپنے پاس مت رکھو۔ اگر تم دوڑ میں شامل ہو تو اسے چھوڑ دو، تمہیں اس فضل کے بارے میں بات کرنی ہوگی، چاہے اپنی غلطیوں کے بارے میں بات کر کے ہی ہو۔ دیکھو تم ابھی تک کھڑے ہو، ان تمام غلطیوں کے باوجود جو میں نے کی ہیں میں ابھی تک کھڑا ہوں۔ یہ پہلے ہی ایک گواہی ہے۔ کیا تم گواہی دینے کے لیے اچھا بننے کا انتظار کر رہے ہو؟ نہیں، ان مسائل سے شروع کرو جو تمہارے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تم کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہو اور کہہ سکتے ہو دیکھو میں رہا ہوں فضل کا بدترین، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ابھی بھی محفوظ ہوں، ابھی بھی خداوند مجھ پر توجہ دیتا ہے۔ یہ ایک گواہی ہے کہ خدا اب بھی تمہارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ خود سے تھوڑا پیار کرو، کیونکہ سچ یہ ہے کہ اگر تم خود سے پیار نہیں کرتے تو تم کس سے پیار کرو گے؟ پھر تم پر جرم کا اتنا بوجھ ہے کہ تم اسے اب برداشت نہیں کر سکتے۔ اس پر توجہ دینا تم کچھ حل نہیں کرو گے کیونکہ وہ ہو چکے ہیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، کیا تم اسے مٹا سکتے ہو؟ تو تم کیا کرو گے؟ وہاں بوجھ اٹھائے ہوئے چلتے رہنا، جیسے وہ شخص جو راستے میں بہت بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے جا رہا تھا اور اچانک وہ پہلے ہی تھک چکا تھا اور اس نے ایک ٹرک کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ کاش وہ مجھے لے جائے، کاش وہ مجھے دے، کاش وہ مجھے دے گے تھوڑی سی جگہ وہاں پر۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور جب وہ آدمی ٹرک میں وہاں پہنچا، اس نے ٹرک کو روکا اور اس سے کہا اوپر آ جاؤ۔ ارے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پھر وہ اوپر کی طرف چڑھ جاتا ہے اور خود کو آرام سے بٹھا لیا، اور وہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے لے جا رہے ہیں لیکن بوجھ ابھی بھی اس کے اوپر ہے۔ اور پھر وہ آدمی، یہ ایک ٹرک تھا، اور ڈرائیور نے اس سے کہا سنو ڈبہ وہاں رکھ دو کیونکہ وہاں جگہ ہے، لیکن یہ بہت زیادہ وزن ہے کیونکہ وہ مجھے تو لے جا ہی رہا ہے، اب میرا ڈبہ بھی لے جائے گا۔ آج تم بھی بالکل ایسے ہی ہو۔ کتنا بے چارہ ہے۔ ارے خالی ٹرک کے ساتھ اسے وہاں رکھ دو، یہ بہت زیادہ وزن ہے، وہ مجھے تو لے جائے گا ہی اور ساتھ میں میرا ڈبہ بھی لے جائے گا۔ ارے میں اعلان کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں، میں عملی ایمان کا استعمال کروں گا، میں تمہیں صحت مند قرار دیتا ہوں، نظریاتی ایمان میں تمہیں صاف ضمیر میں قرار دیتا ہوں، خود سے پیار کرتے ہوئے اور دوسروں سے پیار کرتے ہوئے۔ خداوند تیرا شکریہ، میں کہتا ہوں کہ تم صحت مند ہو، میں کہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ تم شکر گزار ہو، تاکہ خدا تمہیں نوٹوں کی ایک بڑی گڈی عطا کرے۔ میں اسے یہ دے دوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ سارا بیج خود نہیں کھا جائے گا، وہ اس بیج کو دوسروں کے ساتھ بانٹے گا۔ ارے کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ خدا کے پاس تمہارے لیے کوئی معجزہ ہے؟